اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ التین نزول کے لحاظ سے 28ویں اور ترتیب کے لحاظ سے 95 اس کی کل 8 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے التین کی اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور اس دیس امین کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق ہم نے خلق کیا انسان کو احسن تقویم میں۔ التین انجیر، یا عام طور پر انگلش میں ہم کہتے ہیں فگ۔ تقویم، تقویم کا روٹ ہے قوم، قوام اور بنیاد کا درست ہونا، یا آپ اسے ساخت بھی کہہ سکتے ہیں۔ گڈ مکسچر اینڈ بیس، اور ہائی اسٹیچر یا ہائی اسٹرکچر۔ دراصل انسان وہ واحد مخلوق ہے جس میں اس کائنات کی ہر چیز کی صفات موجود ہے۔ اس کی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے اسے بہترین سانچے میں ڈالا گیا ہے، اسی بات کو احسن تقویم قرار دیا ہے۔ اب آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 مختلف تفاسیر کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ التین حضرت نوح علیہ السلام کا مقام باسط، عرف عام میں کوئی تین، اس کی طرف تفاسیر میں ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس طریقے سے زیتون جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ بیست ہے، اور اس سے کوئی زیتون جو ہے جسے ماؤنٹ آف اولیو بھی کہا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ طور سینین کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 3 میں البلد الامین کے حوالے سے ہماری توجہ شہر مکہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی طرف مبذول ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں ہے، 126، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں بھی ہے، اور دونوں میں یہ والے الفاظ مشترک ہیں: اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امان والا۔ تو اس طریقے سے شہر مکہ کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کعبہ شریف کے حوالے سے دنیا کے تمام شہروں پہ ہے۔ اب سورت کے شروع میں لگاتار قسمیں کھانے کے بعد ہماری توجہ انسانی تخلیق کے اس وصف کی طرف دلائی جا رہی ہے جو اسے باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ صرف انسان کو دراز قامت اور سیدھا بنایا ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ اس کے اعضاء کو نہایت تناسب کے ساتھ بنایا ہے، اور اس میں جانوروں کی طرح کا بے ڈھنگا پن بھی نہیں ہے۔ ہر اہم عضو جو ہے وہ دو بنائے ہیں، اور ان میں ایک نہایت مناسب فاصلہ بھی رکھا ہے۔ پھر اس میں عقل و تدبر، فہم و حکمت اور سمع بصر کی قوتیں ودیت کی ہیں۔ دراصل انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر اور شاہکار ہے۔ ثم رددنا اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اس پہ اسفل سافلین میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر وہ جو ایمان لائے اور وہ اعمال صالح کرتے رہے تو ان کے لیے اجر ہے بلا روک۔ فما یکذبک بعد بالدین، سو تم کیوں تکذیب کرتے ہو اس کے بعد دین کی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ حاکمین سے بڑا حاکم؟ رددنا ہو، ردد سے بنا، رد کر دینا، واپس کر دینا، پھینک دینا۔ اسفل سافلین، نیچو سے نیچے، جب بات کو اس سے مراد انتہائی گہرا گڑھا جو ہے وہ بھی لیا جاتا ہے، لویسٹ آف دا لو۔ در حقیقت درجوں کی بلندی یا مرتبے کی بلندی اور پستی
اس مادے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی جس سے انسان کا خمیر تیار کیا گیا ہے یا جس سے اس کا قوام بنایا گیا ہے، بلکہ مرتبے کی بلندی ان صفات کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ودیت کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی بہترین صنعت ہے، لیکن یہ بہترین اس وقت ہے جب یہ اپنی اصل سے واقف ہے، اور ہماری اصل روح ہے۔ اور جب کوئی بندہ یہ جان لیتا ہے کہ ہمارا مادی وجود کچھ بھی نہیں اور یہ وجود روح کے تابع ہے، تو پھر وہ احسن تقویم ہے۔ لیکن اگر انسان یہ وقوف حاصل نہیں کرتا اور اپنی جسمانی اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں ہی لگا رہتا ہے تو پھر وہ اسفل سافلین میں ہے۔ علماء باطن کے مطابق انسان 70,000 پرتوں کا مجموعہ ہے۔ جب اللہ کے قانون کے مطابق کوئی بھی انسان عالم سماوات سے عالم عنصری میں آتا ہے تو اس کے اوپر ایک ایسا پرت غالب آ جاتا ہے جس میں سرکشی، بغاوت، عدم تعمیل، کفران نعمت، ناشکری، جلد بازی، شک، بے یقینی اور وسوسوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ عرضی زندگی جس کے بارے میں آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر پھینک دیا اسے نیچوں سے نیچوں میں، اسفل سافلین۔ بات یہ ہے کہ انسان کے اندر در حقیقت دو شعور کام کرتے ہیں۔ ایک شعور ٹائم اور سپیس کی قید سے آزاد ہے اور یہی اصل شعور ہے، اور دوسرا اسفل سافلین یعنی وہ ذیلی شعور ہے جو نافرمانی کے باعث وجود میں آ جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 6 میں ہمیں وہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اس اسفل مقام سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ عربی زبان کی ایک ضرب المثل ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے اگر ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے تو پھر ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے ہم نے اپنے اصل کو کھویا تھا، اور وہ جو اصلی شعور ہے اسے آپ لاشعور کہتے ہیں۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے اپنے اختیار کے ساتھ ہی ایک گہرائی، ایک برائی اور کمزوریوں کا انتخاب کیا تھا، تو پھر ہمیں اپنے اختیار کے تحت ہی اس شعور کو رد کرنا ہے جس کی حدود میں رہ کے ہم آزاد شعور سے دور ہیں، اور جس کے حدود کے تعین سے ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ربط نہیں رہ گیا جو جنت میں تھا۔ اس ربط کو تلاش کرنا اور اس ربط کو قائم کرنا قرآن کریم کی زبان میں قیام الصلاۃ کہلاتا ہے، قیام الصلاۃ۔ اب یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے ایثار کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایثار جو ہے یہ وقت کا ایثار بھی ہوتا ہے، یہ صلاحیت کا استعمال بھی ہوتا ہے، یہ دماغ کا بھی ہوتا ہے، اور جسمانی صحت کا ایثار بھی ہوتا ہے۔ جوں ایثار بڑھتا جاتا ہے اسی مناسبت سے ہم اپنے مقصد کے اصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اس حقیقت سے خبر ہونے کے بعد وہ کون سی دلیل ہے جس کی بنیاد پہ آپ دین کو یا اللہ کے قانون کو جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ دین اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑا حاکم، یعنی سب منصفوں سے بڑا منصف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔